خاتون مجھے یہ پتہ ہے کہ بڑی ریزرویشنز ہوتی تھیں گھر والوں کی، لڑکیوں کو میڈیا کے کسی فارم میں بھی بھیجنے کی، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، اور ایون لکھنے کے لیے بھی بڑی خواتین کو، جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں، لکھنا بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ خاتون لکھے کیوں. بات پھر وہی ہے نا، میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر عدل اور انصاف کی جب ہم بات کر رہے ہیں، پھر آپ نے دو لوگوں میں جب آپ انصاف نہیں کر رہے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ یہ پہلا دور مردوں کا تھا، اب خواتین کا دور. السلام علیکم. فریش آور ود بینا گوئندی میں ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج اسٹوڈیو میں ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت مہمان ہے. یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس میڈیا کا وہ ستارہ جو کہ بہت کم پیدا ہوتا ہے. یہ ہماری ہیں یہاں پر ہماری دوست اور اسٹیشن ڈائریکٹر تو رہیں ریڈیو پاکستان لاہور، لیکن ان کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ بھی پتہ کریں گے، اور یہ پہلی خاتون ہیں جو کہ اس عہدے پہ پہنچی ہیں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں میڈم نزاکت شکیلہ کو. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ بینا کیا آپ کی محبتوں کے لیے. Thank you, اور thank you. محبت بھرے الفاظ کے لیے. اوہ نہیں تھینک یو ویری مچ. اچھا، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے ٹائم لینا مشکل ہوتا ہے، وہ تو بات ہے، لیکن مجھے پہلے بتائیں کہ سفر کیسے شروع ہوا، کہاں سے اسٹارٹ لیا، ہاؤ واز دا لائف، کتنے بہن بھائی تھے، ٹیل می سم تھنگ اباؤٹ یو. بینا، آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ جو تھکا دینے والا سفر ہے یہ شروع سے اپنا سفر شروع کروں کہ اور لیکن کیا کہتے ہیں کہ اس تھکاوٹ کا احساس آپ کو پتہ ہے کہ 1982 سے ریڈیو پاکستان کے ساتھ میرے سفر کا آغاز ہوا. بچوں کے پروگرام میں کہانی سناتے ہیں. اچھا. کہانیاں شروع کی بچوں کو سنانی. اور کالج کی طرف سے گئی تھی، ڈبیٹر تھی تو بولنا آتا تھا تھوڑا بہت، تو اس میں ہی میری سلیکشن ہوئی ریڈیو پاکستان فیصل آباد سے. بیسیکلی میں فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہوں. اچھا، یو بلانگ ٹو فیصل آباد. یس، فیملی میری ساری فیصل آباد میں ہے. اور روٹین سے جیسے اپنے پڑھ رہا ہوتے ہیں اسی میں تھی، تو ریڈیو پاکستان فیصل آباد میں ریڈیو کا آغاز ہوا سپٹمبر 1982 میں. اچھا. ساتھ ہی جو ہے میں اس میں آڈیشن کے لیے جب گئی تو مجھے بچوں کے پروگرام میں کہانی سنانے کے لیے مجھے سلیکٹ کیا گیا. اچھا. کہ جی آپ، کیونکہ میں ڈبیٹنگ سوسائٹی کی سیکرٹری تھی، پھر پریزیڈنٹ بھی رہی کالج میں، اور بس اسی طرح چلتے چلتے ساتھ ہی میری ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے میں نے ایم ایس سی کی ڈگری لی ہے. اچھا، ایم ایس سی آپ نے کیا؟ میڈیا میں نہیں پڑھا ایم ایس سی؟ کس چیز میں نے کی تھی؟ رورل سوشیالوجی میں. اچھا، دیٹس ویری ریلیٹڈ ٹو دس. سوشل ورک ہے، سوشیالوجی ہے. اور بلکہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں 3 سال کی ہوتی ہے. اچھا، آئی نو وہ. جی بالکل. ڈیفیشنسی کورسز کے ساتھ ہم لوگ جو کہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، جو یونیورسٹی کے نہیں اپنے اسٹوڈنٹس ہوتے. تو میں تو گورنمنٹ کالج فار وومن سے گئی تھی، تو وہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا یہ سفر تھوڑا جاری رکھا. اچھا، یہ نہیں کہ یو ورک ایز اے فل ٹائم؟ میں ایز اے آرٹسٹ. اچھا، ایز اے آرٹسٹ یو جوائنڈ ایز کہ بچوں کے پروگرام میں کہانی سناتی تھی. اچھا. ویک میں ایک. تو کہانیاں لکھتی بھی تھی کہانیاں سناتی بھی تھی. تو بعد میں بھی لکھتے رہے؟ کچھ عرصہ تو یہ سلسلہ جاری رہا. اچھا. جب تک کہ میں باقاعدہ وہ میری سلیکشن ہوئی اور پھر ایسا کام کا بوجھ پڑا. میں آپ کے ساتھ وہ کیا کہنا چاہیے نا، ایک سیکوینس کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہی ہوں کہ اس کے بعد 1983 سے یونیورسٹی کا آغاز ہو گیا، اور ریگولر اسٹوڈنٹ تھی، ایم ایس سی کر رہی تھی. جب ٹائم ملتا تھا تو ریڈیو پہ تھوڑے پروگرامس کرتی رہتی تھی. اچھا، ٹھیک. ہاں جی، لیکن باقاعدہ نہیں، وہ جیسے ہوتے ہیں آف اینڈ آن آرٹسٹ کے طور پہ. اسی میں جب میری 1986 میں ہم پاس آؤٹ ہوئے، ایم ایس سی جب کر چکے، تو ساتھ ہی جیسے ویکینسیز آتی ہیں، تو میرے اس وقت کے جو پروڈیوسر میرے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ماسٹرز ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروڈیوسر کی، آج کل ویکینسیز آئی ہوئی ہیں، آپ اپلائی کر دو. اچھا، یو ہیڈ دا ٹیلنٹ. جی، ہم چونکہ ڈائریکٹ ہم لوگ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا 3 گھنٹے کا پروونشل ہیڈ کوارٹر میں، پنجاب کا لاہور میں، جیسے لاہور آئی ٹیسٹ دینے کے لیے، اس کو کلیئر کیا. پھر ہمارا جو بورڈ آف ڈائریکٹرس کے اسلام آباد میں انٹرویوز ہوتے ہیں، ہم ڈائریکٹ گیسٹڈ آفیسرز آتے ہیں ہم لوگ نا. اچھا. ہاں جی. پھر ہماری 6 ماہ کی ٹریننگ اسلام آباد میں ٹریننگ اکیڈمی ہے، پاکستان براڈ کاسٹنگ اکیڈمی. رائٹ. پھر ہم ٹریننگ 6 ماہ کی کرنے کے بعد پھر ہم پاس آؤٹ ہو کے ہمیں پوسٹنگز ملتی ہیں. اوہ آئی سی. ہاں،
तो फर्स्ट पोस्टिंग वाज कोयटा, रेडियो पाकिस्तान कोयटा। अच्छा, पहली पोस्टिंग मेरी वहाँ थी। बस यूँ ये सफ़र शुरू हुआ। It was in 80s, right? 88 almost like 90. Yes. अच्छा, ठीक है। 88 जनवरी में ज्वाइन तो किया। you were not married at that time? जी। You were उसके बाद married? 88 दिसंबर में शादी हुई मेरी। अच्छा, तो ये तो मुझे इतना पता है कि प्री मैच में आप लोग दोनों थे। हम दोनों जी, मैं और मेरे हस्बैंड जावेद अख्तर, हम दोनों बैचमेट हैं। क्लास फेलोज हैं हम। अच्छा, फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। फिर हमारा उसके बाद एक ही बैच था हमारा, हमारे पूरे बैच ने अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ हम दोनों को, मुझे और जावेद को कॉल आई। ये तो बहुत अच्छी कॉल थी। सितारे ऊपर मिले हुए थे ना। सही बात है। लेकिन कैसा रहा आपको एक्सपीरियंस, कैसा रहा प्री मैच में दोनों का, एक जगह पे काम करने का, मियाँ बीवी? बहुत अच्छा। मतलब मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला हर नज़र से बचाए, और जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है कि हमें आज तक अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे हम कलीग्स हैं या फ्रेंड्स हैं। अभी तक हमारी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चे अल्लाह के शादीशुदा हो चुके हैं, फिर भी। अच्छा, you have how many, 2 kids? जी, एक बेटा और एक बेटी माशाल्लाह से। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि उस हमारे वाले दौर में 2 ही बच्चे होते हैं। ऐसा ही था वो सिलसिला, ये चला हुआ था सभी के। तो बच्चे नहीं आए इस मीडिया के? नहीं, बिल्कुल नहीं आए। बेटी भी उसने फाइनेंस मार्केटिंग में किया, डबल मेजर्स में, उसने बड़े अच्छे सिल्वर मेडलिस्ट है माशाल्लाह। बेटा IT कंसल्टेंट, और बस एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें वो हेड है सेल्स के। दोनों बच्चे बिल्कुल मीडिया की तरफ अपने हो गए, आए नहीं। अच्छा, बिल्कुल, दैट्स गुड। लेकिन अभी आप देखें, आपने एक कितनी जिम्मेदारी के साथ आप मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर पहुंचते। लाहौर में फिर आप आई और वहाँ पर आपने बड़े ही, मैं चूँकि 2005 में हम दोनों चूँकि सेम बैचमेट थे, तो थोड़ा सा बैच में जैसे सीनियरिटी के फ़र्क का मुझे बहुत फ़ायदा मिला हमेशा से, कि मैं थोड़ा सीनियर थी बैच में, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है उसमें आप ये समझते हैं कि मैं जैसे प्रोग्राम मैनेजर बनी, तो मेरे सीनियर प्रोड्यूसर थे जावेद, तो फिर हम एक स्टेशन छोटे पे तो हम एडजस्ट हो सकते थे। अच्छा। बड़े स्टेशन के लिए हमें प्रॉब्लम थी कि हमें, चूँकि छोटा स्टेशन, छोटा यूनिट होता है, पोस्टें कम होती हैं। यानी आप कहाँ पे रहीं? मतलब कोयटा, हाँ जी, पहला स्टेशन कोयटा, दूसरा हमारा मुल्तान। कोयटा से मुल्तान ट्रांसफ़र हुए, मुल्तान से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर वापस लाहौर। ओह, आई सी। यानी कि ये आपका सफर रहा। हाँ जी, और आप फिर वहीं से आपने वहीं से जी, मैं 2017 में प्रमोट हुई थी, एज स्टेशन डायरेक्टर का चार्ज मिला, फिर मैं कंट्रोलर के तौर पे प्रमोट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो अल्लाह की तरफ से ये बहुत बड़ा ये मेरे लिए था कि चैलेंज भी था और इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने मुझे इसमें कामयाब किया कि ख़ातून स्टेशन डायरेक्टर, रेडियो पाकिस्तान लाहौर की पहली ख़ातून स्टेशन डायरेक्टर बाकायदा, और मेरे पास तकरीबन 5.5 साल में स्टेशन डायरेक्टर रही माशाल्लाह से। दैट्स गुड, व्हाट अ प्राइड। लेकिन मुझे अब ये बताएं, ये तो हो गई आपकी एकेडमिक, आप मुझे ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में ज़ाहिर है अपने हस्बैंड के साथ काम किया, एक ही दफ्तर में दोनों काम करते हुए आप उनकी बॉस रहीं, और इस हमेशा ही ये सिलसिला यूं ही रहा, तो उसमें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आती? कभी नहीं। ये हमारे जो भाई थे वो नहीं, आपको? कभी ऐसा नहीं। मैंने हमेशा, बहुत जगहों पे बात होती है तो मैं ये कहती हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है उसके पीछे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ, हमेशा यही। वैसे ये भी होता है, क्योंकि मैं उनकी सपोर्ट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई काम कर सकती। बिल्कुल सही। मेरा बहुत ज़्यादा ये है, बहुत डिपेंडेंट हूँ अपने काम में, प्रोफेशन में अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक सब लोग समझते हैं, आप लोगों की मोहब्बत है जो कहते हैं कि मुझे काम आता है, अभी तक सीखने के मराहिल से गुजर रहे हैं हम, लेकिन ये है कि मैं ये समझती हूँ कि अगर शायद जावेद मेरे साथ ना होते तो मैं आज इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, उनकी सपोर्ट ना होती। ये तो बात है, तो बिल्कुल। ये तो मतलब और ये आपकी बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी खूबी है कि आप जो जिसका हक है उसको देती हैं। ये तो हो गई आपकी घरेलू बात। अब मुझे ज़रा बताएं कि माशरे में क्या हो रहा है। जी मैडम, आपकी ये तो हो गई सारी बात, आप मैं बातों को समझ गए होंगे। अब बताएं कि पहले का रेडियो स्टेशन, मुझे भी जाने का इत्तेफाक होता था, लाहौर और इस्लामाबाद, इन दो मैं रेडियो स्टेशन पे अक्सर जाया करती थी, लेकिन अब माहौल और पहले के माहौल में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है ओवर द ईयर्स? आप जब तक ज़माने के साथ ख़ुद को नहीं बदलते, उस वक़्त तक मैं नहीं समझती कि आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमें बदलना पड़ता है हालात के साथ साथ, वक्त के साथ साथ।
آپ جس دور کی بات کر رہے ہیں ہم اور آپ جس دور میں یہ ہم نے جب ریڈیو سٹارٹ کیا خود اپنے کیریئر کا کیا آج سے آپ 37 سال پہلے پیچھے چلے جائیں. ایون کہ میں تو اگر اپنا وہ کاؤنٹ کروں کہ بچوں کے پروگرام سے میرا تعلق ہے تو آلموسٹ 40 ایئر کا ساتھ ہے میرا ریڈیو پاکستان کے ساتھ. تو وہ اپنی جگہ ایک ایسا دور تھا, اس کی بھی اپنی ایک امپورٹنس تھی. جس لیول جس کیلیبر کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے وہ بھی اپنا ایک زمانہ تھا, اور وہ بھی ناقابل فراموش. اور ایسے پروگرامز اور ایسی جی ریڈیو از اسٹل اے ویری گڈ میڈیم. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی چیزیں چینج کی اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. ویریشن بھی تو ویریشن بالکل, ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. دیکھیں ہم نے گول اسپول ٹیپس پہ کام کیے, کٹ ایڈیٹنگ پہ ہم نے کام کیے, ہماری انگلیاں چلتی تھی تو ہم کام کرتے تھے. آج ہم جسٹ ایک لیپ ٹاپ پہ آپ ایک موبائل کو رکھا ہوا ایڈیٹنگ ڈبنگ. تو میں یہ سمجھتی ہوں وہ اپنے وقت کی ضرورت تھی, یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ترقی بھی کر رہے ہیں. ریڈیو پاکستان کو بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس وقت یہ اتنے سارے ایف ایم چینلز کی بھرمار نہیں تھی. نیشنل تو یہ تھا, اور پرائیویٹ چینلز کی وہ کمپٹیشن نہیں تھا. جو ہم اس میں بھی ریڈیو پاکستان بھی اسی میں جمپ کرنا تھا. 98 میں ہم نے بھی ایف ایم 101 کے نام سے ہم نے بھی اس سے پہلے ایک ایف ایم پرائیویٹ چینل تھا, پھر ہم نے بھی کیا اور بھرپور مقابلہ کیا, اور ابھی تک کر رہے ہیں. اب اس وقت ریڈیو پاکستان کے پاس 5 ایف ایم چینلز ہیں, اور دوسرے ان سے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی, اس کے مطابق تھے. آج کی ضرورت اور آج کے جو بڑے لوگ ہیں وہ آج ریڈیو پاکستان میں شامل ہیں. صحیح بات آپ کر رہی ہیں. مجھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک پرسنل سوال آپ سے یہ کرنا ہے, چونکہ بینگ خاتون مجھے یہ پتہ ہے کہ بڑی ریزرویشنز ہوتی تھیں گھر والوں کی لڑکیوں کو میڈیا کے کسی فارم میں بھی بھیجنے کی, ریڈیو پہ ٹی وی پہ, اور ایون لکھنے کے لیے بھی بڑی خواتین کو جس دور کی آپ بات کر رہی ہیں لکھنا بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ خاتون لکھے کیوں, پبلک میں جا کے یوں. آپ کو ایسے ماحول میں جب آپ مجھے معلوم ہے اس بات کا, ریڈیو پہ جانا بعض دفعہ آپ کو خواتین کو مشکلات بھی آتی تھی, ان کے اوپر روشنی ڈالنے اب بڑا اس طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے خاتون کو کسی طرح. کیا آپ سمجھتی ہیں ایسا ہے؟ اب تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنے راستے اور اتنے پلیٹ فارمز ہیں خواتین کے لیے. ہم نے تو جب کیا تھا تو ہمیں کو ایجوکیشن میں پڑھنے کی اجازت بہت مشکل سے ملتی تھی, کہ وہاں جہاں پر اکٹھے لڑکیاں لڑکے پڑھ رہے ہیں وہاں پر والدین اجازت نہیں دیتے تھے, اور بڑی مشکل سے وہ پڑھائی کی اجازت ملی. اس کے بعد میڈیا میں آنا, وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ پارٹس میں اجازت ملی. اچھا اب آپ اپلائی کر لو, شوق ہے تو ٹریننگ کر لیں اگر آپ کو شوق ہے تو. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے مسائل تھے, لوگ بھیجتے نہیں تھے. اچھا میں چونکہ الحمدللہ جہاں بھی رہی تو ایک خاتون ہونے کے ناطے میں نے ہمیشہ خواتین کے لیے وہ راستے بنائے, ان بچیوں کے والدین تک اپروچ کیا کہ یہاں کے ماحول بہت اچھے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ماحول تو انسان خود بناتا ہے, لیکن ایک جنرل ماحول بھی تو ہوتا ہے. لیکن ایک جنرل ماحول ہوتا ہے. بالکل. مجھے یاد ہے کہ اگر میں پرسنل اپنی بات کروں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی وجہ سے میں مطلب اپنے پروڈیوسر کو کہتی تھی, ہیزیٹیٹ کرتی تھی کہ یہ شخص میرے ساتھ کام نہ کرے, چونکہ بہت سی ڈسکمفرٹ زون ہوتا تھا. تو آپ کو بھی کام کرتے ہوئے ایسا, میں بتاؤں, میں جب آرٹسٹ کے طور پہ کام کیا تو ایک آرٹسٹ کے طور پہ کام کرنا اور ایک آفیسر میں بہت ڈفرینس ہے. جب میں آرٹسٹ کے طور پہ کرتی تھی تو ایسے بہت سارے خوف خدشات میرے اندر ہوتے تھے اور ہیزیٹیشن ہوتی تھی کام کے لیے. لیکن پھر جیسے ہی میں اس لائف میں آئی اور ساتھ چونکہ ہسبینڈ ساتھ تھے تو مجھے ایک دم سے ایسا کانفیڈنس ملا, وہ بھی شیلٹر تھا. ہاں جی, یہ بات صحیح ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو آپ کو تو گھر سے کانفیڈنس ملا, شیلٹر ملا, بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی پولیس ساتھ لے کے چلتی تھیں, اس لیے شاید کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. یہ بھی ایک بات ہے. لیکن عام طور پہ مجھے پتہ ہے, میں آئی یوز ٹو ریڈ دا نیوز ان ریڈیو پاکستان ایک زمانے میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ مجھے جب میں خود اردو سائنس بورڈ میں تھی, میں جس دور کی بات کر رہی ہوں تب, تو لیکن میں اب یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جاتے تھے اور بہت سے لوگ, ابھی بہت بڑے بڑے نام تھے, ہم لیتے نہیں ہیں, لیکن ان سے بعض دفعہ ڈسکمفرٹ ہونے لگ جاتا تھا. ایسا تھا. اب آج کل کے دور میں مرد کی اس طرح کی نظر نہیں ہے کہ نظریں بھر گئی ہیں یا کیا ہے, ایک جنرلی
जनरली मैं आपको कि बताऊं, लड़कियों में हौसला ज्यादा हाँ, आ गया, बच्चियों में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया। उसको तालीम ने, माहौल ने इतना बिल्कुल। शऊर दे दिया है। हम जो डरी सहमी घरों से हाँ, निकलते थे ना, हमारी posture of walk भी लड़कियों अब की तो सही नहीं मैं है। कहती हूँ माशाल्लाह हमारी बच्चियां, और मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, और वो जिस तरह काम कर रही हैं, अब या। तो मर्दों को डर लगता है। मैं तो यही कहती हूँ कि ये पहला दौर मर्दों का था, अब खवातीन का दौर पहले है। भी वैसे हाँ। खवातीन का था, अगर अच्छा। आप घरों पे देखें जाके तो खवातीन का। खवातीन ही का राज था, ये तो हम बात कभी है। भी नहीं कहें, मैं कभी नहीं कहती कि हम मजलूम, कभी भी हाँ, नहीं। नहीं वैसे वी वर नेवर, No, मैं never. भी इसी में हूँ, Yes. वी वर नेवर। जी, मैं नज़ाकत मैडम, मैं ये देखती हूँ कि आपकी इतनी बिजी लाइफ जैसे आप बता रहे हैं, इसमें आपके बच्चे और हस्बैंड, घरदारी, ये सब कुछ, खाने भी आप बड़े बनाती हैं। आपके दफ्तर में एक बड़ा आम सुनने को ये मिलता है कि आप जितने बरस काम किया, आप खाना अपने कुलीग्स और अपने सब ऑर्डिनेट सबके लिए लेके जाती थी। ये क्या, ये ज़रा बताइए, ये लंगर नुमा लगता था, क्या था? बस मैं आपको एक बात बताऊं कि कब मैं जो भी काम करती हूँ तो मैं हमेशा ये समझती हूँ कि एक अल्लाह ताला की ज़ात का ख़ास करम है मुझ पर, कि मुझे नहीं पता ये चीज़ें कैसे बैलेंस होती हैं। अभी भी मैं जब ये अपना सफ़र पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं बहुत ज़ात हैरान हो जाती हूँ, और सोच भी वहाँ तक नहीं मेरी पहुँचती कि ये सब क्या मैंने किया, लेकिन नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझसे करवाया। हमेशा यही मैं सोचती हूँ। और ये जो खाने की एक रिवायत है, वो कुछ ऐसा था कि चूँकि मेरे हस्बैंड, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि बड़ा प्रॉपर खाना होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों होते थे ऑफिस, तो फिर वो बड़ा प्रॉपर तरीके से सज के, आपकी लाइफ तो वहीं डाइनिंग टेबल लग जाता मेरी तो था ना फैमिली है ना, मैं हमेशा कहती होती थी कि रेडियो तो मेरी फैमिली है ना, तो वो बस फिर जो जिसकी किस्मत होता था, जो मौजूद होते थे, वो हमारे साथ खा लेते थे और उसको एंजॉय करते थे। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है मैनेज करना, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है चीज़ें। खाना खुद बनाती? जी बिल्कुल, टोटली। तो कैसा, आपको कैसा लगता है कि जब आप इतना अरसा काम करके अब आप आजकल आपकी मसरूफियात जो हैं वो आपने, और कैसे आपने बच्चों को मैनेज किया और सब कुछ, ये किस तरह इस सारे सफ़र को अगर देखें तो? मैनेज करना यकीनन बहुत मुश्किल था। जब बच्चे छोटे थे तो बहुत मुश्किल था, फिर बच्चे स्कूल वाले हुए तो लगा कि ये उससे ज़्यादा मुश्किल काम आ गया है। लेकिन मैं बताऊँ, मुझे अपने इन लॉज की, अपनी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही। मदर इन लॉ, मेरी फैमिली जो मेरे इन लॉज में थे, भाई वगैरह, इनके, मेरे हस्बैंड के, बहुत ज़्यादा मुझे उनकी सपोर्ट रही, और इस सपोर्ट की वजह से ही मैं शायद इतना सक्सेसफुली आगे चलती रही ना। बच्चे छोटे थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो भी कोई ना कोई घर से, दोनों घरों से कोई ना कोई सपोर्ट मुझे मिलती थी, फैमिली सपोर्ट मिल जाती जनरली। लेकिन अब आप क्या कर रही हैं आजकल, क्या कर रहे हैं? मैं कुछ अर्सा तो वो चंद महीने ही मैंने कोशिश की थी कि मैं भी चाहती थी कुछ आज़ादी की ज़िंदगी गुजारूं, क्योंकि मैंने एक आम तरीके से कभी नौकरी नहीं की मैंने ना, मेरा मिशन था एक। मैं हमेशा कहती होती थी कि रेडियो, यस, अल्हम्दुलिल्लाह, मोर देन सेटिस्फाई। कभी भी ऐसा नहीं मुझे हुआ कि मैं ये कर सकती थी। मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचा वो किया, अल्लाह ताला ने मुझे उसने हिम्मत दी कि मैं उसको कर सकी, और कोई रिग्रेट्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मुतमईन, और अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इतनी क़नात दी है कि मतलब ख़तरनाक हद तक। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। आपको बताऊं, मुझे पता है लोग आपको बड़ा याद करते हैं रेडियो स्टेशन में भी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत करते हैं, और सब लोग बहुत याद भी करते हैं, और मैं कनेक्ट भी हूँ सबसे। कुछ अर्सा, थोड़े चंद महीने मैंने थोड़ा सा ये समझ लें कि रेस्ट के मूड में आई ही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक बहुत अच्छा था, इनका हेल्थ इनिशिएटिव था, हेल्थ डिपार्टमेंट का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का। उन्होंने एज ए कंसल्टेंट मुझे कहा कि आप हमारी एक, हम रेडियो लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई जो है एक पूरा प्लान बना के दें और उसको एग्जीक्यूट करें। वो मैंने कुछ अर्सा उनके साथ किया, और अभी भी ऑफ एंड ऑन उनके साथ ही इन टच रहती हूँ। उनका वो एक लगाने जा रहे हैं, एक रेडियो FM, और उस पर लोगों के लिए अवेयरनेस है, लाइव डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट, बहुत अच्छा, बिल्कुल पाकिस्तान का पहला जो है ये रेडियो होगा जो सेहत और जिंदगी, और वाकई हमारी कौम को बड़ी ज़रूरत है। आपको पता है 99% हमारी कौम के लोग जो हैं, हमारी अवाम जो है, वो एक बहुत ही, वो मर्ज नहीं है, इट इज़ लाइक अ स्टेट ऑफ हेल्थ। बिल्कुल वो जो है जिसे डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं, उसमें मुब्तला है, जो कि रिवर्सिबल है, 100% रिवर्सिबल है। इस चैनल पे जैसी फ्रीक्वेंसी एलोकेट होगी तो सुनने वाले सुनेंगे और देखने वाले देखेंगे भी उसको लाइव भी। और अभी तो कुछ अर्सा उनकी ट्रायल ट्रांसमिशन जो है वो चलती रही, अब वो देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला जो कंटेंट
وہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ڈاکٹر ان کے گھر میں موجود ہے. بہت اچھی بات ہے. اور یعنی اویئرنیس آپ دیتے ہیں. جی بالکل. اور اس میں مرض کا علاج بھی ہوتا ہے. ڈفرینٹ. آپ جیسے کانٹینٹ کی بات کر رہی ہیں تو ابھی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹیٹ آف ہیلتھ ہے وہ ایک ایسا ایک ڈیزیز تو نہیں مجھ سے کہتے اٹ از ریورسیبل ہے. تو اس کے لیے ہمارے ملک میں چونکہ دیٹ از دی روٹ کاز آف ایوری ڈیزیز, یعنی کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ڈائبٹیز, اور ہر شخص اب تو 99% لوگ جو ہیں وہ جو نہیں بھی سمجھتے وہ بھی ایکچولی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں, جو کہ ہم روٹی چاول کھاتے ہیں اور جن ملکوں میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی کھائی جاتی ہیں, روٹی اور چاول اکٹھا ہم سرو کرتے ہیں, تو یہ ہے ادھر اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے آپ کوئی مہم کر رہے ہیں؟ بینا میں آپ کو بتاؤں, بہت سی بیماریوں کے آپ نام لیتے ہیں. جی. ہماری جو سب سے بڑی بیماری ہے نا, اگر ہم اس کو ایڈریس کر لیں نا تو میرا خیال ہے ہم اس کے بعد بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں. اور وہ بیماری ہے جو ہم سب کے اندر ہے, لیک آف اویئرنیس. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا ہے. ہم لوگ ٹیسٹ کروانے سے ڈرتے ہیں. بالکل. ہمارے اب آپ باہر آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ رہتی ہیں, ایک ایسی نئی دنیا ہے جہاں پر آپ کے ہیلتھ چیک اپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. بالکل. اور ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ہم ڈرتے ہیں کہ کچھ خدا نخواستہ نکل نہ آئے, اور نکل آئے تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک اٹس یور گڈ لک کہ اگر آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور لیکن یہ کہ یہ جو چینل ہے, یہ جس پروجیکٹ پہ کام میں کر رہی ہوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس لائی جائے. اچھا, اس میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر آپ کا کیسا ہے, اس کے اوپر آپ بالکل مینٹل ہیلتھ بالکل ہے. سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرک جو پینل پہ ہیں. اور لیکن ہم دیکھیں یہ تو چلیں چینل ہو گیا, ہم پہنچا دیں گے جیسے گانے پہنچاتے ہیں. اس کی طرف رجحان لانا لوگوں کا, لوگ یہ سمجھتے ہیں مینگو کا سیزن ہے تو مینگو کھائے چلے جائیں, تو اس کی طرف ایک وہ مائنڈ سیٹ ہم نے کیسے بنانا ہے. چونکہ دیکھیں ہماری عوام جو ہے وہ 75% جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ہے اور 25% عوام ڈفرینٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے آئی ٹی کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, آپ اس تعلیم کو یا اپنی اس مہم کو یا جو بھی آپ کی کمپین ہے یہ اس کو آپ کیسے پہنچائیں؟ بالکل ہماری بیس یہ ہے کہ لوگوں تک یہ پہنچانا کہ جو کھانا ہے جتنا کھانا ہے اس کو بھی سامنے رکھیں. ذرا آسان طریقوں سے اگر بتائیں گے تو وہ زیادہ بالکل ایسی ہے کہ ٹیکنیکل میں نہ پڑیں. بالکل سادہ زبان ہماری جو پلاننگ ہیں, جو آئندہ اب ہم نے دیکھیں ایک ڈاکٹر جب ہوتا ہے نا, یہ ضروری نہیں ہے, میں سوری میں آپ سے بات اس لیے کر رہی ہوں چونکہ میری اپنی پوری فیملی ڈاکٹر, میں پوری عمر, اور میں نے بڑی سائنس کی ڈیزیزز کی بھی کتابیں ہم نے لکھی. میں آپ سے اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اس میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح بات کو بیان نہیں کر سکتا. وہ فیکٹس ضرور بتا سکتا ہے لیکن وہ اس طرح آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہر بندہ, کچھ ہوتے ہیں لیکن ناٹ ایوری ون کہ جو اس طرح ڈیلیوری دے سکیں, بات کر سکیں. وہ پڑھا ضرور سکتے ہیں کلاس کو, وہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اس طرح نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے آپ نے کیا آسان راستے ڈھونڈے؟ ہم لوگ تو ایک فیملی ممبر بن کے بات کرتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان کے گھر میں ان کی چارپائی پہ بیٹھا ہوا محسوس کرتے ہیں, ان کے بیڈ پہ بیٹھا محسوس کرتے ہیں, ان کی چیئر پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آئیے اب آپ کا بلڈ پریشر چیک کرنے کا ٹائم آ گیا, پلیز ذرا اٹھیے اور پہلے بلڈ پریشر چیک کر لیں. آپ نے اگر اپنی شوگر کی دوائی کھانی ہے تو آپ وہ کھا لیجیے. یہ ہیلتھ الرٹس, ہیلتھ چیک جو ہیں یہ ہمارے اس روٹین میں ساتھ ہیں. پھر یہ ہے کہ فوڈ اچھا کون سا ہے, جو آپ کھانا اپنی صحت کے لیے, پھل سبزیاں, اور یہ نہیں کہ صرف اچھا کون سا. ظاہر ہے بات آپ نے بھی مینگو کی, مینگو بہت اچھا اور کس کو پسند نہیں ہے, لیکن وہاں ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ اچھا تو ضرور ہے, یہ کیا اچھا ہے, وہ کتنا اچھا ہے, اور کس کے لیے اچھا ہے, کس کے لیے اچھا ہے. اور آپ بالکل بالکل. اب جیسے آپ پتہ ہے آپ کو یہ تربوز, واٹر میلن جو ہے یہ کتنا اچھا پھل کہا جاتا ہے, لیکن شوگر کا یہ باپ ہے. یعنی اس سے شوگر کتنی بڑھتی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی پانی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک آپ اس کا سلائس کھا لیں یا اگر آپ وہ 2 روٹیاں کھا لیں تو ایک برابر آپ کو شوگر ماشاءاللہ مل جاتی ہے. جتنی ہے نا. جی مجھے میڈم یہ بات ہے, دیکھیں یہ تو ہوگی آپ کی وہ جو عام فہم آپ باتیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہائیجین, میرا آپ سے سوال ہے, ہائیجین کو ہم اپنے سوشل نورمز کے طور پہ, ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہائیجین کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں.
پہلی بات یہ ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ہائیجین میں کون کون سے فیکٹرز آئیں گے کہ ہمیں اپنے عوامی طور پہ ہمیں کچھ رولز عوامی طور پہ قومی طور پہ ہمیں اپنانے پڑیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرے طور پہ ہمیں خوراک جو ہے, یہ جو باہر کے کھانے ہم کھاتے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کیا کھلا دیتے ہیں, تو ہم گھروں میں کھانا کیوں ہمارا رجحان کم ہو گیا, اس طرف بھی بس آپ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ آج کل کے بچے خاص طور پہ ہمارے جو ہیں وہ جنک فوڈ پسند کرتے ہیں. جی, گھر میں چاہے اس سے 1000 درجے بہتر چیز بنے, لیکن اچھا ہمارے جو اپنی کمپین کہہ لیں یا جو اس وقت ڈیوٹیز ہیں اس میں پروجیکٹ میں ہمارے, میں یہ آپ کو یہ بات بتاؤں, پروجیکٹ سے ہٹ کے بھی ہم ادروائز میں ایک پلیٹ فارم بتا رہی ہوں کہ جس پلیٹ فارم سے کوئی چیز جاتی ہے, میں اپنے تمام سے ہمارے دیکھیں ہم نے نا ہائیجین کو سٹارٹ پتہ کب کیا, بہت سیریس کب لیا, جب کووڈ آیا. اچھا, کووڈ آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں تو ہاتھ بھی اس طرح دھونے ہیں, ہر چیز سے آپ کو فیس کو بھی کور کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل ہم جس فیس سے گزرے پھر ہم منکی پاکس کی طرف آ رہے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں بھی سنا ہوگا. بالکل جی, بالکل یہ ہے. تو ہم لوگ اپنی جب تک صفائی اپنی ہائیجین کو ہر دور میں نہیں رکھیں گے, ضروری نہیں کہ کوئی وائرس ہے تو ہمیں رکھنا ہے, وے آف لائف, بالکل آپ کو یہ وے آف لائف رکھنا ہے. اچھا, اس میں ایک میں اور چیز بتاؤں, میں نے اکثر دیکھا ہے جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں جو بہت ہائیجینکلی جو سوفسٹیکیٹڈ سوسائٹیز ہیں, ان میں ایک چیز ہے کہ دے ڈونٹ برنگ دا آؤٹ سائڈ شوز ان سائڈ دا ہاؤس. ناٹ اونلی جوتے اتار کے آتے ہیں, جوتے اتار کے, اور گھر میں آپ کو دوسرے جوتے دیے جاتے ہیں, جو کہ ہائیجین کا سب سے پہلا اصول ہے. اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, باہر سے جرمز اندر نہ اسکولوں میں, جاپان کے اسکولوں میں جائیں یا امریکہ کے اسکولوں میں جائیں, کہیں پہ بھی آپ کو, امریکہ میں تو چلیں اس طرح کے, لیکن آپ کو شوز جو ہیں, اور وہاں شوز اتنے گندے ہوتے بھی نہیں ہیں, مطلب آپ یہ دیکھیں تو. لیکن یہاں پہ ہمارے یہاں یہ ایک, ہم اپنے آپ کو بڑا اس کلچر کو کیسے ڈیولپ کریں, بس یہ ہمارے یہاں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس کو بھی مائنڈ سیٹ کو ہمیں اس کو بھی آپ اپنے اس اپنے کمپین میں شامل کریں. ہر چیز شامل جو بیکٹیریا وہ لے کے آتے ہیں باہر سے, وہ جوتی میں, وہ اچھا گھر میں ہم سرو کریں دوسرا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, میں پھر وہی بات اسی پہ آؤں گی کہ جب ہم کووڈ کے دور سے گزرے تو ہم نے یہ بھی کیا. آپ کو پتا ہے ہم نے باہر ہی پہلے جوتوں کے نیچے اسپرے ہم نے بنا لیے کہ جوتوں پہ اسپرے ہوں گے, ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کیا. آپ یقین مانیں میں جوتا ہمیشہ نیچے سے صاف کرتی ہوں, کبھی اوپر سے صاف نہیں کرتی, ہمیشہ ایسے ہی تھا. بالکل ایسے تو ہم جب تب کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. یہ بات صحیح ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے میاں تو ہمارے بھائی تو آپ کا بڑا لو میرج ہوئی اور سارا کچھ ہوا, جو ارینج بھی سمجھے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ کلاس فیل ہوتے تو لو ہی میرج ہوگی, ٹھیک ہے. آج کل ایک بڑا رواج ہے, آیا ہوا ہے کہ جی 4 شادیاں, آپ اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. یہ ہمارا پیٹ سوال ہم ضرور کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ, ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور بحیثیت مسلم جب آپ شادیاں, ہم صرف یہ تو سوچ لیتے ہیں کہ اجازت ہے 4 شادیوں کی, کیا اس کی بنیاد اور اس کے پیچھے جو فلسفہ اور اس کے پیچھے جو حکم ہے, کیا اس کے اوپر کبھی گئے ہیں کہ آپ کو عدل سے کام لینا ہے. ایک سے زیادہ شادی ہے, اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں 3 بیویاں ہیں, عدل سے کام لینا ہے, انصاف کرنا ہے, برابر کے حقوق دینے ہیں, برابر کی سہولتیں دینی ہیں. لیکن دیکھیں تو اب تو بڑا عام ہے, میں عام طور پہ وہ افورڈ کر سکیں یا نہ کر سکیں, انہوں نے کہتے ہیں کہ جی برائی کو کم کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بغیر شادی کے ساتھ کسی کے ساتھ تعلق نہ رکھیں تو اس سے نکاح کر لیں. ایسا اس کے اوپر آپ بتائیں کہ اس کو کس طرح دیکھیں. بات یہ ہے کہ بات پھر وہی ہے نا, میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر عدل اور انصاف کی جب ہم بات کر رہے ہیں, پھر آپ نے 2 لوگوں میں جب آپ انصاف نہیں کر رہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ گمراہی کی طرف جا رہے تھے, تو آپ نے اس کو روکا اپنے آپ کو. یعنی کہ آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اچھا خاصا گھر ہے تو اس میں اپنی بیوی کے ساتھ, بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ اگر ان کے ساتھ, میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوشحال رہ رہے ہیں. اور اگر ایسا کوئی فیکٹر درمیان میں آ جاتا ہے اور اس کو ہم مذہب کا نام یہ نہ دیں اس کو کہ ہمیں یہ اجازت ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں, یا ہم نے سوچا کہ یہ ضرورت مند ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کسی اپنے گمراہی کی طرف جاتے ہیں, پھر میں کہوں, پھر آپ اس کو یہ نام دے دیتے ہیں کہ میں نے اس کو اس رشتے کا نام دیا. بہت اچھا, بہت اچھا, آپ نے تو ساری بات ہی کھول کے کر دی اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا اب بتائیں کہ چیلنجز اب آگے ہمیں زمانے میں بہت زیادہ ہیں پاکستان کو, سیاسی, معاشی, اور جیسے کہ آپ نے صحت اور زندگی کے بارے میں بھی کہا, ہماری یوتھ ہے, ینگ لوگ ہیں, اور زمانے نے بھی کروٹ لی ہے. اس دور میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت سب سے اہم ہماری ضرورت کیا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟ اصل میں نا ہم لوگ کچھ اپنے جو بیسک ایشوز ہیں یا بیسک جو ہمارے معاملات ہیں نا,
ان میں یہ سمجھتی ہوں کہ یا میری کچھ سوچ ایسی ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے کام میں بھی آنیسٹی بہت زیادہ ڈیڈیکیشن اور خاص طور پہ مجھے جو ہے کہ آپ نے عبادت سمجھ کے اپنے کام کو کرنا ہے. ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں بیسکس اپنی نا جب. اور میں یہ سمجھتی ہوں ہماری جو ہونی چاہیے تھی خصوصیات وہ ہمارے غیر ممالک نے انہوں نے اپنا لی ہیں اور آج وہ ترقیوں کی منزلوں پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ہمیں ایتھولوجی کو سبجیکٹ کو نافذ بھی کرنا ہے. بالکل یہ بہت اچھی اخلاقی جانوروں میں بھی اخلاقی جو بیہیویئر ہے اس کو پڑھنا اور اس کو سیکھنا. ایسے ہی ہے ہمیں اب یہ ہیومن نیچر میں آتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہمیں ان کو ضرور ایڈریس کرنا اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں ضرور کریں. میں کہتی ہوں آج وہ وقت ختم ہو گیا جب بچوں کو سٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی یا رات کے وقت بچے ماں کے بازو پہ لیٹ کے تو اس سے ساری باتیں سنتے تھے اور وہ ادب اور اخلاق کی اور مذہب کی باتیں. آج کی ماں ان چیزوں سے بہت دور ہو چکی. آج ہم نے بچوں کے کمرے الگ کر دیے ہیں. ہاں بالکل یہ تو بات ہے. تو یہ جب تک ہم یہ چیزوں کی طرف ان کو اگنور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کیسے اپنے مذہب سے اپنی محبت سے اپنے رشتوں سے احساسات سے دور چلے جائیں. واقعی صحیح بات ہے. اب میں آپ سے یہی بس بات کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ معاشرہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اپنی قوم کو. سچ کی ایتھکس کی تو بات اپنی موریلٹی کی اس کے علاوہ کوئی ایسا بات جو آپ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ وہ سیکھ لیں تو ہم شاید ترقی کر لیں. کوئی ایک ایسا نسخہ بتا دیجیے. آپ کی فکر انگیزی میں جی مثبت رویوں کی بڑی ضرورت ہے ہماری آج کے وقت. میں کہتی ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو پازیٹیوٹی کا رستہ ہے نا یہ بڑا مشکل ہے. کانٹوں پہ چل کے ہیں لیکن منزلیں انہیں کو ملتی ہیں جو ان کانٹوں پہ چل کے آگے جاتے ہیں. کہکشاں کے رستہ جہاں جو اختیار کریں وہ پھر ان منزلوں پر نہیں پہنچ سکتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں تک انہیں جانا چاہیے اور جن کے وہ خواب دیکھتے ہیں بہت اچھا اور گھبرائیں نہیں. پازیٹیوٹی کے ساتھ یقین کریں. نیگیٹیوٹی آپ کا بہت پیچھا کرتی ہے آپ کے راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے. ہر لمحے وہ آپ کو اپنے صحیح راستے سے بھٹکاتی ہے لیکن آپ کے ارادے مضبوط ہوں آپ کی نیت صاف ہو آپ کے اندر ایمانداری ہو اور خلوص ہو تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مشکل رہے. اور اگر یہ ہم اپنا لیں صرف مثبت سوچ پازیٹیوٹی اگر آپ کے اندر ہوگی تو دنیا آپ کی دین آپ کا اور ہر راستہ آپ کے لیے کھلا ہے اور کامیابی ہے. بہت شکریہ میڈم. بہت شکریہ. آج آپ نے آپ کا بہت شکریہ بینا اتنی محبت اور آپ نے اتنی اچھی ہمیں باتیں بتائیں اور آج میرے خیال میں ہم نے بہت دل کی باتیں کی ہیں اس لیے چونکہ یہ بڑی ضروری تھی. اور اس کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں ہو سکے تو کمنٹ بھی کریں. تھینک یو ویری مچ. بینا گوئندی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.